في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. چھوڑتے ہیں. السلام علیکم. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے کا تو کسی بھی طرح انتظام کر دیتا، تو پھر انسان اتنا رزق کے بارے میں سوچتا کیوں؟ کیا انسان کی کمزوری ہے یا پھر ایمان کی کمزوری ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق انسان کا لکھ دیا، اتنی ساری سہولتیں دے دی، پھر انسان رزق کے لیے اتنا سب کیوں کر رہا ہے؟ یہ رشوت اور یہ غلط اور حرام، یہ ایمانی کمزوری ہے یا انسانی فطرت کی بہرحال یہ کمزوری؟ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رزق کتنا کمائیں گا وہ لکھ دیا ہے. جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 40 اور 40 دن کا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کتنا رزق لکھوں؟ تو اللہ بتا دیتا ہے. کتنی زندگی لکھوں؟ اللہ بتا دیتا ہے، اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. 4 باتیں بہرحال تفصیلات کے ٹائم میں روح پھونک دی جاتی ہے. تو گویا میں کیا کماؤں گا، کتنا رزق دنیا میں حاصل کروں گا، یہ تو میرے تقدیر میں لکھا کے لا چکا ہوں، مجھے اس کی فکر نہیں کرنا ہے، مجھے صرف اس کی کوشش کرنا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. تو ایمان والا انسان وہ ہے جو مطمئن ہے جو اس کا رب اسے دے رہا ہے، اور حلال رزق کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے. یہ مطمئن ہونا نہیں گھر میں پڑ گیا بس منہ کھول کے کہ اللہ دے دیں گا، نکل گیا گھر چھوڑ کے کتنے دن اور بولا اللہ دے دیں گا، یہ نہیں ہے. کوشش کرتا ہے اور جو ملتا ہے مطمئن ہوتا ہے کہ میرے رب نے یہ لکھا تھا مجھے مل گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رزق کمانا چاہتے ہیں. یہ ہماری فطرت کا پارٹ ہے، حصہ ہے، یاد رکھیے. یہ اللہ نے ہمارے اس کا، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کی محبتیں ہمارے دل میں ڈال دی گئی ہے، جیسے کہ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت، شادیاں کرنے کی، بیوی ہونا اس کو، والخناتیر، اور جو ہے خزائن مطلب مال و دولت کی، اور اچھے گھوڑوں کی، اور سونے کی، اور چاندی کی. معلوم یہ فطرت میں ہمارے پارٹ آف آور نیچر ہے. تو یہ ہے، یہ پارٹ آف نیچر کیوں ہمارا کہ ہم زیادہ رزق کمانا چاہتے ہیں؟ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا لکھا گیا ہے، فطرت میں ڈال دی گئی کہ جو ہے اس کو حاصل کرو. اب اللہ آزماتا ہے، حاصل حلال سے کرتا ہے حرام سے، کتنا ملنا ہے طے ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا انسان کتنا کمائے گا اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، حلال سے کمائے یا حرام سے، یہ اس کو اختیار ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے، کتنا کماؤں گا. فار ایگزامپل میرے تقدیر میں لکھا میں 100 کماؤں گا، مجھے اختیار ہے حلال سے کماؤں یا حرام سے کماؤں. میری فطرت میں ڈال دیا گیا کہ میں زیادہ کمانے کی کوشش کروں، لیکن ایٹ دا اینڈ ایمان والا کہتا ہے کہ ملنا اتنا ہی ہے جتنا ہے، 100 کا 100 ہی ملے گا. کوشش کرنا میرا کام ہے، میں کرتے رہوں گا. لیکن ایمان والا حرام کی طرف نہیں جائے گا. اس کی ایمانی طاقت اس کو اپنے پیسے کو روکے رکھنے سے منع کریں گی، خرچ کرنے پہ آمادہ کریں گی، بچوں پر، بیوی پر، رشتہ داروں پر، مسکین پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ہے. تو مال کو کمانا، اس کی چاہت ہونا، یہ فطرت کا حصہ ہے. ایمان والا اس پر اطمینان کر لے کہ کتنا اس کو ملنے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے. یہ اختیار انسان کو دیا گیا ہے کہ حلال سے کمائے. ہم اگر میں 100 کمانے والا ہوں تو حلال سے یا حرام سے، دونوں سے میں کتنا ہی کماؤں گا؟ 100. تو حرام کمانے والا یہ قطعاً نہ سمجھے کہ تقدیر سے زیادہ کمانے والا ہے. لیکن جو فطرت میں اللہ نے ڈالی ہے نا کمانے کی چاہت، اگر اس کو انسان اپنے تقوی سے کنٹرول نہ کرے، دین اسلام کی حصول و ضوابط سے جو رولز اینڈ ریگولیشن کنٹرول نہ کرے، تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو کر انسان یہ سب چیزیں کرنے لگ جاتا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ آئے، اپنے گھوڑے کو باہر کھڑے کرنا چاہا مسجد کے باہر گھوڑوں کی جو باندھنے کی جگہ تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی. مطلب اس زمانے میں گاڑیوں کی سے آج پارکنگ، گھوڑوں کی پارکنگ ہوتی تھی. لوگ کھڑے ہوتے تھے جو گھوڑے سنبھالتے تھے. آپ گئے گھوڑے والے کے آدمی کے پاس، کہا میرا گھوڑا سنبھالو، نماز سے آباد اس کو کچھ دیں گے. نماز پڑھ کے آیا تو گھوڑا تو جگہ پہ کھڑا ہوا، اس کی زین غائب، سیٹ جو رہتی غائب. سمجھ گئے کہ چرا کر بھاگ گیا. وہاں سے نکلے، دکان پہ گئے، پیسہ دے کے کہا کہ زین چاہیے. زین تھی 2 درہم کی. جب زین لینے لگے سامنے دیکھا کہ ایک زین لٹکی انہی کی. تو کہا یہ زین مجھے دو، یہ تو میری ہے. کہا کس نے لاگی تھی؟ تو کہا بھی ایک انسان آیا تھا اور 2 درہم میں بیچ کر گیا. انہوں نے کتنا دینے کی نیت کی تھی نکلنے کے بعد؟ 2 درہم. اس نے بیچ کر گیا 2 درہم میں. تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ تقدیر میں اس کے تھا کمانا کتنا؟ 2 درہم. اب اس نے اختیار کیا کیا؟ حرام طریقہ. بس یہ بتانا چاہوں. تو کتنا کمائیں گے لکھا جا چکا ہے. مومن کو محنت کرنی چاہیے. مال کمانا اس کی فطرت کا حصہ ہے. دین اور شریعت پہ عمل کر کے اس فطرت کو کنٹرول کرتا ہے کہ اب نارمل نہ ہو، ابرپٹ نہ ہو، یا غلط راستے نہ اختیار کرے. اور جو ملتا ہے مومن اکتفا کرتا ہے کہ جو ملا تقدیر میں تھا. جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فطری چیز ہے مال کمانے کی خواہش، وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کنٹرول ہو جاتی ہے، جس سے جلن، حسد، دوسری بیماریاں پال لیتا ہے کہ میں نے اتنا کر کے یہ نہیں ملا، اس نے میرا آگے چلے گا، اس نے فلاں ہو گیا. بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. اور جو کچھ ملتا ہے اس کے بعد بھی وہ کنٹینٹ نہیں ہوتا، پریشان ہوتا، رہے میرے کو کمش ملا.
میوه کا مش ملا. تو لہٰذا مال کمانا فطرت ہے, چاہت ہونا فطری چیز ہے. چاہت کو شریعت کے دائرے میں رکھے اور جتنا ملا آخر میں طے سوچ لیں کہ اللہ نے اتنا ہی دینا تھا اور یہی میرے رزق کا حصہ تھا, اور میرا رزق وہ چیز ہے جو مجھے ڈھونڈتا ہوا آتا ہے, مجھے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, کوشش کرنا ہے لیکن میرا رزق لکھا ہوا ہے وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے گا میرے پاس. یہ عقیدہ رکھ لے تو انشاءاللہ جیسے صحابہ جیسا ایک معاشرہ بن جائے گا جس میں لوگ حرام پہ نہیں حلال پہ نظر رکھتے ہیں اور اسی کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ نے ان کو حلال میں اتنا آگے بڑھایا کہ میں سمجھتا ہوں دنیا قیامت تک ویسی مال و دولت بھی نہیں دیکھیں گے جو انہوں نے ریئل سینس میں جو ویلیو ہوتا ہے نا, حقیقی مال و دولت تھی. یہ نوٹیں اور الیکٹرانک منی نہیں تھا جو کبھی بھی غائب ہو جاتا, حقیقی پیسہ تھا ان کے پاس, اس لیے کہ اللہ نے دیا تو لہٰذا ہم بھی ویسے ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کوالٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں اور یہ پیغام اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں. جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجیے. آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹس یا ویسٹرن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھیج سکتے ہیں, جس کی تفصیلات انشاءاللہ عزیز آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گی. اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی, تو ضرور آپ اپنا تعاون کریں. آپ ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات ہم تک پہنچائیں. بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کا بھی تعاون لگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.